اس دفعہ وی ور تھنکنگ وی ور ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کون سی ایسی چیزوں کو ہم شفٹ کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا ہماری زندگی میں تھوڑا سا سکون کچھ زیادہ آ جائے. ہیلو اینڈ السلام علیکم. آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر آن منڈے ود آر 44th ایپیسوڈ آف بس 5 منٹ. تھینک یو فار دس جرنی جس پہ آپ ہم سب ہمارے ساتھ یو بین ود اس ناؤ فار 44 weeks آئی ایم ازیومنگ, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, کیونکہ ایک آدھ ہفتے ہم نے بیچ میں بریک بھی لیا تھا. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی کہ ہم اگلے 2-3 بس 5 منٹ کے ایپیسوڈز میں بات کریں گے اور فائنڈنگ اسپیس فار جوائے ان آر لائفز, بیکاز اتنا زیادہ اوورٹ اسٹریس ہے اور پریشانیاں ہیں, تھنگز آر ناٹ, دا ورلڈ از ناٹ لکنگ گڈ رائٹ ناؤ. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طریقے سے تھوڑا سا شفٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے کہ جوائے کہیں نہ کہیں خوشی یا کنٹینٹمنٹ یا پیس یا جوائے کو ہم خود سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں یا پک آؤٹ کر سکتے ہیں, بیکاز آس پاس موجود تو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ ہم مائنڈ سیٹ, اپنا سوچ کو کس طریقے سے شفٹ کر سکتے ہیں. اس دفعہ وی ور تھنکنگ وی ور ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کون سی ایسی چیزوں کو ہم شفٹ کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا ہماری زندگی میں تھوڑا سا سکون کچھ زیادہ آ جائے. جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ اسپیسیفکلی ساتھ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو وی ور آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کہ کبھی کبھار ہمارا کچھ بھی ہم کر لیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا یا دل خوش نہیں ہو رہا ہوتا. ایک ہم لوگ اپنی سائیکائٹری میں ایک بہت ہی مشکل سا ورڈ یوز کرتے ہیں انہیڈونیا, جس کا مطلب ہے کہ لاس آف انٹرسٹ یا دل بجھ جاتا ہے. جس طریقے سے آپ چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم انجوائے نہیں کر پاتے ہیں چیزوں کو, جو چیزیں ہمیں ادروائز بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اینڈ پرہیپس اس ٹائم پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نہیں بھی مطلب کیا فائدہ, خوشی ہو بھی گئی, گریٹیٹیوڈ ہو بھی کیا یا کچھ اچھا ہو بھی رہا ہے تو واٹس دا پوائنٹ, بیکاز ہمیں اندر سے ہی خوشی نہیں فیل ہو رہی ہوتی کسی بھی چیز پہ. اینڈ پرہیپس ان انسٹنسز میں وی کین لک ایٹ کہ اگر تو تھوڑا سا آئی ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ میکس می فیل اے لٹل بٹ بیٹر, تو شاید اس سے میری کام کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے, یا اس سے میرے ریلیشن شپس اگر افیکٹ ہو رہے ہیں میری اس کیفیت سے تو شاید وہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. تو مے بی اس صورت میں وی کین لک فار آؤٹ ورڈس یا باہر کی جو ہماری کانٹیکسٹ ہے ٹو ہیلپ اس گیو, کہ ہمیں تھوڑا سا انسینٹیو مل جائے آف کہ تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنے کی, اپنی سراؤنڈنگس کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم آس پاس کیا چیزیں بدل سکتے ہیں یا کیا چیزیں چھوٹی چھوٹی کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا وی کین فیل اے لٹل بٹ مور جوائے. تو اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے از کہ ہم اپنے فزیکل اسپیس, جو ہمارے آس پاس کا ہمارا کمرہ یا ہمارا آفس یا ہمارے لاؤنج جہاں پہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈی کلٹر کریں, تھوڑا سا ایسی چیزیں جو ضرورت ہی نہیں ہیں ان کو ہٹا دیں, کیونکہ جب بہت زیادہ اوور ویلمنگ انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے تب بھی ہمارا برین آٹومیٹکلی اوور ویلم فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہماری جو ڈسٹریکشنس ہیں, جو برین میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, جیسے ہمارے برین میں کبھی کبھار بہت زیادہ ونڈوز کھلی ہوتی ہیں, تو اسی طرح ہمارے فون میں ہماری چیزوں میں کانسٹنٹلی نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہاں سے واٹس ایپ آ گیا ہے, وہاں سے ای میل آ گیا ہے, کسی نے اسنیپ چیٹ پہ کچھ بھیج دیا ہے, یا کسی انسٹاگرام اکاؤنٹ کو جو ہم فالو کر رہے ہیں اس پہ کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, تو اس سے بھی ہم کانسٹنٹ جو ہے برین ہمارا اوور ڈرائیو میں ہی رہتا ہے, اس کو سکون اتنا نہیں مل رہا ہوتا. تو پرہیپس کٹنگ ڈاؤن سم ڈسٹریکشنس, کہ اگر ہم کوئی مووی دیکھنے بیٹھے ہیں یا اگر ہم اپنی کوئی کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں یا میوزک سننے بیٹھے ہیں, تو اپنا فون کو اور اپنی دوسری چیزیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کو کہیں ہم سائڈ پہ چھوڑ دیں, گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے, تاکہ ہم پراپر طریقے سے جو چیز کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انجوائے کر سکیں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں دیٹ از کہ اگر ہم اپنے ڈے ٹو ڈے میں کچھ چیزیں, کچھ ایکٹیویٹیز جو ہمیں جوائے, جس کی وجہ سے ہمیں جوائے ملتا ہے, جیسے اگر لسننگ ٹو میوزک از سم تھنگ دیٹ یو لائک, یا اسپینڈنگ ٹائم ود یور لوڈ ونز, یا اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ ملنا, یا اپنی فیملی کے ساتھ فیملی ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں, تو اس کو اسکیڈول کر دیں. یہ ویٹ نہ کریں کہ ہو جائے گا جب ہو جائے گا, بٹ اس کو پرائیورٹائز کریں اور اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین کے اندر ہی, چاہے وہ واک ہے, مارننگ واک ہے یا ایوننگ واک ہے یا ایوننگ کپ آف ٹی, کہ ایک چائے جو میں بیٹھ کے پیتی ہوں اس میں بہت مجھے مزہ آتا ہے, تو اس کو اسکیڈول کر دیں, اپنی روٹین کے اندر ڈال دیں. اینڈ دیٹ آلسو میکس اے بگ ڈفرنس, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے جس میں آئی ول ڈو سم تھنگ دیٹ از فن اینڈ یو لک فارورڈ ٹو دیٹ. اینڈ دیٹ آلویز سورٹ آف برنگس اے اسمائل ٹو دا لپ, کہ میں گھر جاؤں گی تو آرام سے اپنی وہ والا ایپیسوڈ دیکھوں گی, اپنی چائے پیوں گی یا اپنی وہ کتاب کا ایک چیپٹر پڑھوں گی.
And the last thing that I think is very important, and I don't think that most people do it, یقیناً میں تو بالکل بھی نہیں کرتی ہوں اور بہت ضرورت ہے کرنے کی, is to prioritize rest. وہ ریسٹ کیا ہے کہ مجھے جو ہے اگر I've been working constantly on a project on something جو کہ بیک ٹو بیک چیزیں چل رہی ہیں, تو اس ویکینڈ پہ I'm going to unplug, I'm going to put my work away, I'm going to put ایسی چیزیں جو مجھے تھوڑا سا اسٹریسفل ہوتی ہیں یا کام ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا کسی بھی چیز کی, چاہے آپ کو گروسریز لینے جانا ہو, کچھ کو وہ چور لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ سب چیزوں کو I'm going to put it away and ریسٹ فار وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے, یا سنڈے کا پورا دن I'm going to go to the beach, مے بی سمندر پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے. جو بھی آپ کا کانسیپٹ ہے ریسٹ کا, گڈ نائٹ سلیپ از امپورٹنٹ فار پیپل. میک شیور دیٹ یو پرائیورٹائز ریسٹ اینڈ یو پلگ دیٹ انٹو یور ڈے ٹو ڈے روٹین. So we're going to stop here. Inshallah آپ کے ساتھ دوبارہ we'll be with you next week with بس 5 منٹ. تب تک کے لیے stay curious, keep asking questions and memento vivere, remember to live. خدا حافظ.